وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ ہم لوگ اپنا ایڈوانس کلاسز کا سلسلہ جاری ہے اللہ کے فضل سے، اور ہم سورۃ الشمس کی آیات ہم نے سٹارٹ کی تھی، اور انشاءاللہ آج ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. تو ہم سورۃ الشمس کی جو آیات ہیں اس کا انالیسس کر رہے تھے، اور الحمدللہ ہم لوگ آیت نمبر 10 تک انالیسس کر چکے تھے، اور اب آیت نمبر 11 سے جو ہے وہ قوم ثمود جو تھی، جو عاد جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے جب اپنے پیغمبر کی بات نہ مانی تو ان پہ عذاب آیا، اور سوائے جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے سوا سب لوگ ہلاک کر دیے گئے. پھر وہ جو عاد کے جو لوگ بچ گئے تھے، یعنی جو ایمان لے آئے تھے نبی پر ہود علیہ السلام کے ساتھ، وہ پھر جہاں رہتے تھے احقاف میں وہاں سے چلے گئے، اور وہ عرب کے دوسرے حصے میں جا کے بس گئے، اور اس حصے کو مدائن کہتے تھے. تو جب وہ وہاں چلے گئے، اور اس کا نام حجر بھی تھا، تو جب یہ چلے گئے سمود، وہاں پہ جو لوگ بچے تھے تو پھر وہاں وہ رہے، وہ ایمان لانے والے لوگ تھے. پھر بات آگے چلی اور ان کی جنریشنز چینج ہوئی، تو ان میں ایک بہت کوئی نیک آدمی گزرا جس کا نام سمود تھا، تو اسی کے نام سے وہ قوم سمود کہلائے. پھر جب جنریشنز آفٹر جنریشنز گزر گئیں تو ان میں بھی شرک عام ہو گیا، اور کفر اور برائیاں عام ہو گئی. پھر ان کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور ان کے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے وہ صالح علیہ السلام تھے. صالح علیہ السلام جب ان کی طرف آئے تو انہوں نے ان کو دعوت دی کہ وہ شرک کو ترک کر دیں اور صرف اللہ پر ایمان لیں. قوم ثمود نے اس بات کو نہ مانا، بلکہ ان کے جو بڑے بڑے چیفز تھے، ان میں ہر قوم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت اونچے درجہ رکھتے ہیں اس قوم میں، تو ان کے جو چیفز تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو نشانی دکھائی جائے، اور نشانی بھی وہ چاہتے ہیں. انہوں نے یہ چاہا کہ ایک پہاڑ کی چٹان پھٹے اور اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکلے اور بچہ بھی ہو اس کا. تو یہ مطالبہ انہوں نے کیا. جیسا انہوں نے مطالبہ کیا ان کو وہ نشانی دے دی گئی. چٹان پھٹی، اس میں سے اونٹنی جو انہوں نے مانگی تھی وہ نکلی، اس کا بچہ بھی ہوا. وہ اونٹنی کوئی معمولی اونٹنی نہیں تھی، اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ کی نشانی تھی. وہ کوئی معمولی اونٹنی نہیں تھی. ان کو جب ان کی نشانی دے دی گئی
تو پھر ان کا ٹیسٹ اسٹارٹ ہو گیا. ان کو یہ بتا دیا ان کے پیغمبر نے, اللہ تعالی کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیا کہ اس قوم کا جو پانی پینے کا تھا وہ ایک چشمہ تھا. تو یہ بتا دیا گیا کہ اب باری ہوگی, ایک دن تم اس چشمے سے پانی پی سکتے ہو اور ایک دن اس چشمے سے یہ اونٹنی پانی پیے گی. تو اس کی باری کا خیال رکھنا ہے. جس دن اونٹنی کی باری ہو اس دن وہ پانی نہیں پی سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہ چھوڑا. جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تو وہ پورا پانی پی جاتی. وہ تو اللہ کی اونٹنی تھی, وہ تو نشانی تھی, لیکن وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم اس کے دودھ سے پیتی تھی. نشانی تھی اللہ کی. ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کو اللہ کی زمین پہ گھومنے دینا, پھرنے دینا, جہاں سے کھانا چاہے کھاتی رہے, اس کو روکنا نہیں, اور اس کو روکنا نہیں اور اس کی طرف کوئی برا ارادہ بھی نہیں کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو پھر عذاب آ جائے گا. اب نشانی تم نے مانگی تھی, تمہیں مل گئی ہے, تمہارا جو امتحان تھا وہ شروع ہو گیا ہے. اب اس اونٹنی کا خیال رکھنا ہے اور اس کی جو باری ہے اس کا خیال رکھنا ہے, اور اس کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھنا. اس قوم کچھ دن تو انہوں نے ایسا کیا, لیکن پھر شیطان نے ان کو بہکایا, شرارت ان کے اندر آئی, ایمان تو لائے نہیں تھے. انہوں نے ایک آدمی تھا ان میں, اس آدمی کو پکارا, اس کو بولا, اور اس نے اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی اور اس کو ہلاک کر دیا, اور وہ پوری قوم اس کی پشت پناہ تھی. جب ایسا انہوں نے کر دیا تو پھر ان پہ عذاب آیا, اور ان پہ عذاب بھی ایسا آیا کہ ان میں سے کوئی نہ بچا. صرف وہ لوگ جو اس قوم میں سے بھی ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پہ, وہی بچ سکے. یہ واقعہ قرآن پاک میں کئی دفعہ ذکر ہوا ہے. اس سورہ مبارکہ میں اس کا بہت مختصر ذکر موجود ہے, یعنی بہت مختصر تو نہیں لیکن اختصار کے ساتھ یہاں پہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس واقعے کی طرف. کذبت ثمود بطغواها إذ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. جی جناب, تو ہم نے پچھلی کلاس میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ساتھی آغاز کرنا چاہیں گے, اور جو ہمارے ریگولر پارٹیسپینٹس یعنی جو ہیلپ کرتے ہیں, ہیلپ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ بہترین کرتے ہیں, ان کے علاوہ اگر کوئی ساتھی ہیں جو ہماری ہیلپ کرنا چاہیں تو پہلے ہم ان کا موقع دیں گے. اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ بالکل ایگزیکٹ 100% کریں, لیکن کوشش کیجیے. تو آپ جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ نکھار بھی آ جائے گا. جی جناب, کوئی ہے اور ساتھی ہمارے ریگولر پارٹیسپینٹس کے علاوہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کذبت ثمود بطغواها. کذبت صرف فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے, ٹھیک ہے, اور اس ماذا کا بتائیے. کاف ذال اور با سر, کذبا یکذبو سر. ٹھیک ہے, واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے, باب کون سا ہے اس کا؟ تفیل ہے سر. تفیل ہے. کذبا کذبا کذبو کذبت. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, آگے.
سر یہ چوتھا صیغہ ہے، لہٰذا دیکھیں گے آگے اس کا فاعل ہے کہ نہیں ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں. تو سر سمودو سر حالت رفع میں دکھائی دے رہا ہے سر، تو یہ اس کا فاعل ہے سر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سر بتقواہا ہے، با کو سر جارا لیا ہے میں نے. اچھا ٹھیک ہے. تقواہا جو ہے سر وہ مضاف الیہ ہے سر. تقوا جو ہے سرکشی کرنا، اور ہا جو ہے سر مضاف الیہ، یہ مجرور بنایا ہے سر اس کو، اور جارا مجرور مل کے یہ متعلق ہو گیا ہے سر. کس کا؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ جھٹلانے والوں کا سر، جنہوں نے سمودوں. صحیح، متعلق فعل. صحیح ہے، متعلق فعل کہہ سکتے ہیں. متعلق فعل ہے سر، یہ پورا مل کے سر جملہ فعلیہ ہو گیا سر. ماشاءاللہ. اچھا میرے 2-3 سوال ہیں آپ سے شاہد صاحب. ایک سر. سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پہلی بات تو بتائیے ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ بتائیے ہاں جی فعل کی طرف سر، جھٹلانے والے کی طرف، سمود کی طرف. ٹھیک ہے جی. یس سر. ہاں اچھا، اب ایک سوال ہے، جو 2 سوال ہیں بیسیکلی، ایک ہی اس کا جواب ہے کہ ضمیر ہا کی کیوں آئی ہے مؤنث، اور دوسری بات فعل بھی مؤنث کیوں آیا ہے. بیکاز سر یہ اٹھنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس لیے سر. نہیں ابھی تو اٹھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن سمود ایک قوم ہے نا. ٹھیک ہے جی سر. ہاں جی، قوم کے لیے آیا ہے، تو اس لیے مؤنث مذکر دونوں آ سکتے ہیں کلیکٹیو نام کے لیے. صحیح ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے سر. یہ ایکسیپشن ہم نے پڑھی تھی سر، اگر اس میں جمع ہو تو واحد ہوگا اور مؤنث مذکر دونوں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. جی سر یہ اس میں سمود جو ہے، جو قوم کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس کو ہم مؤنث اسم کہہ سکتے ہیں؟ مؤنث اسم تو نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ قوم کا نام جو ہے وہ تو مؤنث نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت بھی نہیں ہے، کوئی مؤنث ہے سماعی بھی نہیں ہے، تو مؤنث کی تو کوئی شرط نہیں لگتی اس میں. لیکن قوم کا نام ہے تو اس لیے دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، مذکر بھی مؤنث بھی جو فعل ہے. ٹھیک ہے جناب، آگے چلیے شاہد صاحب. آگے سر ازم بعث اشقاہا ہے، تو ازا جو ہے سر وہ ظرف ہے، از جو ہے سر اذا جو ہے وہ ظرف ہے. کون سا ظرف ہے؟ یہ ظرف زمان ہے سر، جب. ٹھیک ہے جب. ٹھیک ہے. انبعاثہ جو ہے سر یہ بیسیکلی فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے با عین سا، اور یہ سر باب انفعال سے ہے سر. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، با عین اور سا اور باب انفعال، جو آخری والا پڑھا تھا نا وہ نہیں، آخری والے سے پہلے میرا خیال استفعال سے پہلے. ٹھیک ہے جی. تو انفعال جو ہے اس سے یہ مادہ انفعال ینفعل، اس بات کی کیا خاصیت ہوتی ہے شاہد صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اذن بعث ہے، اذن بعث ہے. ہاں ٹھیک ہے، اذن کریکٹ زیر آئے گا، کریکٹ. اذن بعث کریکٹ. جزاک اللہ خیر. جی شاہد صاحب. سر خصوصیت کے حوالے سے کچھ زیادہ نہیں، بس اس میں سر میں خیال میں کسی کام کو مکمل کرنا سر، کسی کام کو مکمل کرنا، اور متعدد کو لازم بناتا ہے. متعدد کو لازم بناتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا بیسیکلی یہ مادہ جب بھی آتا ہے نا تو یہ فعل لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس مادہ نہیں، سوری، یہ جب باب استعمال ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ لازم ہوتا ہے. یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، وہ مطلب اس کا مفعول نہیں ہوتا، سمجھے جی. اس سے جو ہے وہ فعل لازم آتا ہے، یہ اس بات کی خصوصیت ہے. اچھا جی. اور یہ جو ہے اذ ہے، یہ اذا نہیں ہے، تو اس میں جو ہے میں نے ایک الف بھی زیادہ لگایا ہے. ٹھیک ہے. یس، اذ ہے، اس کے نیچے کسرۃ العارضی لگا اور آگے حمزۃ الوصل ہے اس باب کا. انبعاث. ٹھیک ہے. ماضی واحد مذکر غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کا فاعل، یہ سر صرف فعل ہے، میں نے صرف فعل لیا ہے سر. ابھی اس کا فاعل آگے دیکھیں گے سر، کیونکہ یہ سر پہلا ہے نا، تو اس لیے اشقاہا کو سر میں نے بنایا ہے مضاف مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ بنا کے سر میں نے اس کو فاعل بنایا ہے اس کا سر. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہ اس کا فاعل، اور ٹھیک ہے، یہ کام کرنے والے کا آگے ذکر ہے. صحیح ہے. یہ پورا سر جملہ فعلیہ بن گیا، اور جملہ فعلیہ بن کے مضاف الیہ بن گیا سر. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہے وہ سب کے لیے سر. ٹھیک ہے. یہ جو ہے محلاً مجرور ہوگا.
صحیح ہو گیا. جی ہاں سر. اور سر یہ ظرف اور مضاف الیہ مل کے یہ میں نے متعلق بنایا ہے قوم سمود کا سر, جو پچھلے جملہ فعلیہ ہے اس کا بنایا ہے سر. ٹھیک ہے, مطلب جب آپ نے اس کو ظرف کہہ دیا نا, تو ظرف تو خود مفاعیل خمسہ میں آتا ہے نا, تو وہ بن گیا وہ آلریڈی. صحیح ہو گیا. جی سر. ٹھیک ہے, کریکٹ. صحیح ہے جی. اب بتائیے کیا ترجمہ کریں گے؟ کذبت کا سے جھٹلایا سمود نے بتغواہا اب ساتھ اپنی سرکشی کے سر. صحیح. اور اذن جب انباسا اٹھا اشقاہا بدبخت ان کا سر, ان میں سے یا ان کا سر. صحیح. ان میں بہت بخت ایک شخص جو تھا جب وہ اٹھا. تو اب یہ جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے یہ کام کیا تھا اونٹنی کو ہلاک کرنے کا. جی سر. صحیح. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. جی سر آپ کریں گے شاہد صاحب جن کو کہہ رہے تھے؟ جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. تیاری تو نہیں ہے سر, بس تھوڑا سا نو پرابلم, کیجیے کوشش کیجیے. فا تو سر استنافیہ ہو جائے گا, جواب شرط. ٹھیک ہے, آپ اس کو استنافیہ بھی لے سکتے ہیں, عطف بھی لے سکتے ہیں, نو پرابلم, دونوں صحیح ہیں. آگے چلیے. کالا فعل ہو گیا سر. ٹھیک ہے, کالا فعل ہے. کالا جو ہے یہ فعل ماضی ہو گیا, واحد مذکر غائب کا صیغہ. واحد مذکر. جی ٹھیک ہے. لہم سر جار مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے, لہم جو ہے وہ حرف جار اور مجرور ہو گیا. مجرور ہو گیا. کریکٹ. یہ متعلق ہو گیا سر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا سر, رسول اللہ تو مضاف مضاف ہو گیا سر. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو بنائیں گے کیا مضاف مضاف الیہ کو؟ یہ مفعول بنے گا کیا سر؟ آپ دیکھیے مفعول ہو سکتا ہے کیا؟ مفعول کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ مفعول تو نصب میں ہوگا سر. نصب میں ہوتا ہے. اور رسول اللہ جو ہے مرکب اضافی کس حالت میں, اعرابی حالت میں؟ یہ ہے دیکھیں اگر نصب ہو, یہ رفع میں ہے. ٹھیک ہے جی, رسول اللہ تو رفع میں. تو آپ بتائیے قالا کا فاعل کون, کہنے والا کون؟ قالا کا فاعل ہوگا. جی سر, قالا فاعل ہو جائے رفع میں. ٹھیک ہے, قالا کا فاعل ہو جائے گا. صحیح, کیونکہ قالا کے ساتھ فاعل نہیں ہے, اس کا فاعل آگے ظاہر ہے, تو فاعل ہو گیا قالا کا. صحیح ہے جی. تو اب فعل آ گیا, متعلق آ گیا, فاعل آ گیا. آگے چلیے سر. ناقتہ تو سر یہ اٹھنی کا ہو گیا نا سر. ہاں بتائیے. ناقۃ. ٹھیک ہے, ناقۃ اللہ. آپ کو کون سا مرکب لگا ہے؟ مضاف مضاف ہو گیا سر, مرکب اضافی. صحیح صحیح, یہ مضاف مضاف الیہ ہے بالکل, یہ بھی. اور اب آپ بتائیں گے ہمیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ حالت نصب میں کیوں؟ یہ وہی مفعول بنے گا نا سر. کس کا مفعول بنے گا؟ یہ فعل کا سر, قالا جو ہے قالا کا مفعول ڈائریکٹلی اس کو بنائیں گے. دیکھیں اس کا جو ہے نا وہ رائے یہ ہے کہ یہاں پر ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہے, جو کہ دوسری جگہ ہمیں ملا بھی ہے کہ فذروہا, چھوڑ دو اس کو. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اگر ہم ذرو ایک فعل لے لیں کہ چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو, یا پھر احفظو, حفاظت کرو اس کی اور اس کے پینے کی, تو یہاں پہ ایک فعل جو ہے اس کو محذوف لے لیں گے. صحیح ہے جی. اللہ جو ہے اس کو ہم مفعول لے لیں گے, آپ اس کو مفعول کہہ دیں گے کہ محذوف فعل کا. ٹھیک ہے جو, پھر یہ جو محذوف فعل مفعول جو ہے یعنی اس کا فاعل بھی ہوگا اس کے ساتھ, یہ مل کر جو ہے آپ اس کو کہہ دیں گے کہ مفعول القول ہے, جو مفعول القول یعنی قالا کا مفعول کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی آپ اس کو قالا کا مفعول کہہ سکتے ہیں. سر یہ محذوف فعل کون سا ہے سر, ذرا وہ بولنا آپ نے.
ذرو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، تم سب چھوڑ دو، یا احفظو حفاظت کرو، ٹھیک ہے جی. اس طرح سے کوئی بھی آپ اس کو ذرو لیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ دوسرے مقام پہ ملا بھی ہے فذروہا، چھوڑ دو اس کو، قرآن پاک میں آیا ہے. سر روٹ ورڈ ٹھیک ہے، بتائیں. زال را وا. زال را واو. اوکے ٹھیک ہے جی. روٹ ورڈ شاید روٹ ورڈ میں اس کی یا ہو یا واو ہو، چیک کرنا پڑے گا، لیکن جمع کا صیغہ بنے گا واو کے ساتھ، ضرور. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ مقول القول ہو جائے گا. اب فعل فاعل متعلق اور مقول القول یعنی مفعول مل گیا. اب آگے دیکھیے واو بتائیے سر. بالکل جملہ فعلیہ ہو گیا. واو اور عطف ہو گیا سر. عطف ہو گیا. سقیاہا. سقیا سر مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا. کریکٹ. یہ مضاف یہ مضاف معطوف الیہ الیہ ہو جائے گا. یہ معطوف الیہ ہو جائے گا. یہ کس کا معطوف ہے؟ معطوف الیہ یہ معطوف ہو جائے گا کس پہ؟ معطوف ہے یہ کس پہ؟ ناقۃ اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی بالکل، یعنی یہ معطوف ہو گیا، یعنی وہ جو محذوف فعل ہے وہ دونوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو معطوف کر دیں گے ہم ناقۃ اللہ پہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو پورا جملہ فعلیہ بن گیا فعل قالا کے ساتھ. ماشاء اللہ ایکسلنٹ. آپ اس کا اچھا سا ترجمہ کر دیجیے. فقالا تو انہوں نے کہا، اس نے کہا سر لہم ان کے لیے، رسول اللہ ہے اللہ کے رسول. نہیں دیکھیں، قالا کا فاعل کون ہے؟ قالا کا فاعل رسول اللہ ہے سر. رسول اللہ. تو اب آپ کہیں گے اللہ کے رسول نے کہا ان سے، اللہ کے رسول نے کہا ان سے ناقتہ اٹھنی ہے، وہ سقیاہا اور سقیاہا اور اس کا پانی. ہاں، اور اس کا پانی پینا. ٹھیک ہے جی. ہاں پانی پینا، بالکل پانی پینے کے لیے آتا ہے یہ فعل، بالکل کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے لفظی ترجمہ ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. اور کہا اللہ کے رسول نے ان سے، یعنی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ حفاظت کرو اللہ کی اونٹنی کی اور اس کے پینے کی باری کی. یعنی اس کا جو پینا ہے، اس کی جو باری ہے، اس کی حفاظت کرو. یا اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی بھی حفاظت کرو، اور چھوڑ دو اس کو پکڑو نہیں، جہاں سے کھاتی پیتی ہے اس کو کھانے پینے کو. تو یہ کہا ان کے رسول نے، ان کو نصیحت فرمائی کہ یہ جو تم نے نشانی مانگی تھی اب اس کی حفاظت کرو. انہوں نے کیا کیا؟ وہ شخص جو بدبخت تھا ان میں بہت وہ کھڑا ہوا، اور اس نے کیا کیا؟ آئیے ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. کامران فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. جی محمد صاحب. فَكَذَّبُوهُ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، اور ساتھ متصل ضمیر ہے جو کہ مفعول بن رہی ہے اس کے ساتھ. فَكَذَّبُوهُ فا جو ہے یہ یہاں پہ عطف لے لیں گے. کذبہ یہ کاف زال اور با اس کا مادہ ہے، بات تفصیل سے ہے. کذبہ یہ جمع مذکر کا بن گیا فَكَذَّبُوهُ، اور ہو متصل ضمیر ہے، مفعول بن جائے گی. تو فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا یہاں پہ. صحیح ہے، اس کا فائل بھی اس کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہو گیا پورا. ٹھیک ہو گیا. فا جو ہے یہ پھر حرف عطف ہے. یہ جملہ فعلیہ جو ہے پورا عطف ہو گیا پچھلے جملہ فعلیہ پہ. ٹھیک ہے جی. فا جو ہے پھر عطف ہے. اقرو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، اس کا مادہ ہے عین قاف را باب داد سے ہے. اقرا یا اقرو، اقرا سے اقرو ہو گیا. ہا جو ہے متصل ضمیر ہے جو کہ یہاں پہ اس کے فعل کے ساتھ مفعول بھی بن جائے گی. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ بن کے معطوف ہو گیا فَكَذَّبُوهُ فعل کے.
पिछले जुमला फेलिया पे, यानी जो जुमला होता है ना उसको आप उसको, हाँ वो मेरे जो ना व्हाट्सएप पे बार बार कॉल आ रही है जिस वजह से वो वीडियो क्लोज हो जाती है जब कॉल आती है, सॉरी। तो जुमला फेलिया पे जुमला पे मातूफ हो जाता है, ठीक है जी। तो जुमला फेलिया पे मातूफ। एक सेकंड, एक मुनावर साहब, एक सेकंड जी सर। कोई घर पे आ गया था इसलिए जाना पड़ा। यस मुनावर साहब। जी सर, दमदमा जो है इसमें फा जो है ये अतफ है, ठीक है। दमदमा जो है ये फेल रुबाई है, ठीक है। जिसका मादा जो है वो 4 अल्फाज से होता है और इसका जो वजन है वो होता है फ़अलला। तो इसका जो पहला सीगा बनता है वो होता है फ़अलला युफ़ाइलुल युफ़ाइलिल युफ़ाइलिलु फ़िलअल। ठीक है, सही है। रुबाई है, 4 हर्फी मादा है, दाल मीम और फ़अलला युफ़ाइलिलु, ठीक है जी। तो फ़अलला से बना दमदमा, ठीक है जी। तो ये हो गया फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद, ठीक है जी। ये है फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसका जो फाइल है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है जी। अभी हो सकता है क्योंकि पहले जो थे कज़्ज़बू ये भी जमा था, लाजिम उसका फाइल हो उसमें ही था, क़रू में भी था। दमदमा वाहिद का सीगा है, तो अभी हम आगे देखेंगे इसका फाइल, ठीक है जी। अलैहिम जो है ये जार मजरूर बनके मुतालिक दमदमा हो जाएगा। आगे है रब्बुहुम मुदाफ मुदाफ इलैहि है, और रब जो है वो हालत रफ़ा में है, तो ये यहाँ पे दमदमा फाइल बन जाएगा, मुदाफ इलैहि बन जाएगा, फिर दमदमा, ठीक है माशाअल्लाह। फाइल हो जाएगा हालत रफ़ा में, फिर दमदमा के लिए फाइल हो जाएगा, करेक्ट जी। आगे जो है वो बा हर्फ जार है, ठीक है। ज़म्बिहिम, ज़म जो है वो इसम है, ये मुदाफ बन रहा है यहाँ पे, मुदाफ इलैहि मिलकर यहाँ पे मरकब इज़ाफ़ी बन के मजरूर बन जाएंगे बा हर्फ जारा के लिए, और मुतालिक फिर दमदमा हो जाएगा। मुतालिक फेल दमदमा, करेक्ट, ठीक है जी। तो अब देखिए, बिल्कुल आगे चलिए, बिल्कुल आगे चलिए। फसव्वाहा, फा आतिफा है, सव्वा फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब है, इसका जो मादा है वो है सीन वाव और या, बाब तफसील से है सव्वया युसव्वियु, और ये जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तो लफीफ मफरूक और लफीफ मकरून, तो लफीफ मकरून की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसमें आयन और लाम कलमे में हरूफ इल्लत है, सही। और जब लफीफ मकरून जो है इसमें सिर्फ नाफिस का फार्मूला अप्लाई होता है, अजवफ का नहीं होता, करेक्ट माशाअल्लाह, एक्सीलेंट, ठीक है। हमने पिछली क्लास में क्या था, ठीक है, सव्वा नाफिस के कायदे से हो गया। तो ये हो गया फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक है जी। और इसका जो फाइल है वो हुआ है जो इसके अंदर मौजूद है, अटैच ज़मीर इसकी मफूल बन जाएगी, हाँ, जो कि कौम समूद की तरफ जाएगी, करेक्ट, ठीक है जी, जो उस कौम की तरफ जा रही है, ठीक है जी। तो ये भी जुमला फेलिया हो गया। अब देखिए इस आयत मुबारका में 4 जुमला फेलिया हैं, फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम और फ़सव्वाहा। तो 4 जुमला फेलिया हैं जो चारों मातूफ हैं, और ये चारों मातूफ हैं पिछले वाले जुमला फेलिया पे, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा, ठीक है जी। तो जुमले पे बिल्कुल मातूफ हो सकता है, जुमला फेलिया जुमला इसमें भी मातूफ हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जुमला पे मातूफ होता है, तो इसमें ये सब मातूफ हैं जुमले, माशाल्लाह। हमारे सब आखिरी आयत भी कर दीजिए, बहुत आसान सी है। वाव आतिफा है, ला हर्फ नफी है, यखाफू फेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब है, इसका जो मादा है वो है फा वाव और फा, बाब सीन से है खवेफा यखफयू, ठीक है, यखफयू यखवफू। तो इसमें अजवफ का कायदा लगता है, उसमें ये होता है कि जो हरूफ इल्लत है वो अपनी हरकत को
पीछे हर्फ पे ट्रांसफर कर देता है और उस हर्फ की का जो मुवाफिक लफ्ज है उसमें तब्दील हो जाता है, जो कि यहाँ पे अलिफ हो जाएगा, यखाफू। माशाअल्लाह, excellent। ठीक सर है, और ये यहाँ बाप पे अलिफ से से नहीं बनेगा सर, ये बाप क्या फा से नहीं बनेगा सर, बाप फा नहीं, से नहीं बनेगा सर? नहीं, बा फा से भी बना लेंगे आप, मुदारे तो बन जाएगा, माजी भी बन जाएगा, लेकिन जब आगे आप मजहूल वगैरह में जाएंगे तो फंस जाएंगे। आता बाप सीन से है, बाप फा से, ठीक है जी, क्योंकि अभी वो चेंजेस आती हैं उसमें बाप फा से भी आप बना देंगे, कोई मतलब आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे खौफा या खौफ, लेकिन जब आगे चलेगी बात मजहूल वगैरह तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि बाप सीन से आता है, ठीक है। लेकिन सर आपने ये जो चीन से बनाया सर, तो चीन के नीचे तो ज़ेर है ना सर, समिया है ना सर, तो हाँ, लाजिम में तो कब्ल फतह होना चाहिए ना सर। नहीं, आप नाकिस का कायदा क्यों लगा रही है, अजवफ है। नहीं अजवफ ही है, मैं अजवफ पे लगा रहा हूँ सर, खवफा है ना सर। मैं माजी या मुदारे, सर माजी की बात कर रहा हूँ, खवफा किया है ना सर आपने, तो जो रूल हाँ है माजी है ना, हाँ रूल है अजवफ का ये कि पहले 5 सीगों में जो हरफ इल्लत है वो अलिफ से बदल जाता है, ये सादा सा रूल है बस। सर वो नहीं है कि सर कब्ल फतह अगर हो तो हो सर? नहीं, ऐसा तो रूल कोई नहीं पढ़ा हमने। वो सर इस तरह है, मा कबल मा बाद दोनों मुतहर्रिक होने चाहिए, बस इतना लिखा हुआ है, वो उसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। वो असल में मा कबल मा बाद दोनों मुतहर्रिक हो तो अलिफ में बदल जाता है, बहुत सिंपल। वो तो नहीं, वो भी नहीं है ताहिर साहब, माँ भाग और माँ वो तो मुतहर्रिक ही होते हैं ना माजी में। सर नहीं, तो ये अजवफ का एक्चुअली सर, मैं कतई माफ सर, अजवफ में जो है पहला रूल जो अप्लाई हुआ है ना यहाँ पे सर, उसमें शॉर्ट फॉर्म में हमने इस तरह पढ़ा था उसको कि तीनों मुतहर्रिक हो, यानी कि तीनों मुतारिक से मुराद मैंने इसको शॉर्ट इस तरह कर दिया कि माँ कबल और माँ बाद दोनों मुतारिक होने चाहिए, तो जो अजवफ का वाव है वो अलिफ में बदल जाता है। देखिए अजवफ का जो कायदा है ना वो 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। हमने जिस तरह पढ़ा है ना बहुत ही सादा पढ़ा, उसमें माँ कबल माँ बाद कुछ भी नहीं, हमने पढ़ा है माजी में कि जो पहले 5 सीगे हैं उसमें जो हरफ इल्लत है वो अलिफ से बदल जाता है। ये कायदा है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली सर कामदी साहब ने थोड़ा सा ये चारों इस तरीके से याद करा दिए थे हमें एडवांस लेवल में, तो वो हमने उस तरह याद कर लिया सर, बस फर्क ये है। ठीक है, करेक्ट, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सादा सा रूल जो है शायद साहब वो यही है कि जो अजवफ है उसमें जो माजी के पहले 5 सीगे हैं उसमें जो सलासी मुजर्रद है उसमें जो हरफ इल्लत है वो अलिफ से बदल जाता है। ठीक है जी, तो हो गया खाफा या खाफू। जी जनाब, आगे चलिए मुनव्वर साहब, मुदारे हो गया, वाहिद मुजक्कर गायब है, इसका जो फाइल है वो हुआ है, आगे चलें। उक़बा मुदाफ और हा मुदाफ इलैह बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये मुदाफ इलैह बन के यहाँ पे मुताल्लिक़ के फ़िल यख़ाफ़ू हो जाए, और मुताल्लिक़ कैसे करेंगे इसको? नहीं, मुताल्लिक़ क्यों बना रहे हो? खुबाहा तो मुदाफ इलैह, तो मुताल्लिक़ करने की क्या जरूरत है? मुदाफ इलैह का मुताल्लिक़ बनता है, मुदाफ इलैह कब हम मुताल्लिक़ बनाते हैं मुनव्वर साहब? वो तो हरफे जारा हो या फिर ज़र्फ अगर आ जाए तो आप मुताल्लिक़ बनाते हैं, राइट? ये तो मुदाफ इलैह है ना, तो आप देखिए फाइल है, अब फेल आया है ना, तो फाइल भी आ गया, अब क्या आएगा जुमला फेलिया में? मफूल, बिल्कुल मफूल होगा। सैयदी या खौफू का मफूल भी हो गया, सही है जी, बिल्कुल। और ये पूरा जुमला फेलिया हो गया, और ये भी मातूफ हो गया पीछे, देखिए ये भी जुमला फेलिया जो मातूफ है। माशाअल्लाह, एक्सीलेंट। जी मुनव्वर साहब आप तर्जुमा कर दीजिए 2 आयत का मिलाकर। तो उन्होंने झुटलाया उसे और पूछे काट दी उसकी, ठीक है, तो हलाकत डाली उन पर उनके रब ने, बवजह उनके गुनाहों के, फिर उसने बराबर कर दिया उसे, और नहीं वो डरता उसके अंजाम से। माशाअल्लाह, एक्सीलेंट, ठीक है। फकज़्ज़बूहु, बस उन्होंने झुटला दिया उसको। अब ये हु की ज़मीर है जो रसूल की तरफ जा रही है कि बस उन्होंने अल्लाह के रसूल को झुटला दिया। फ़अक़रूहा, और उसकी पूछे काट दी, उसको मार दिया। हा की ज़मीर ऊँटनी की तरफ जा रही है। फदमदमा अलैहिम, बस हलाकत डाल दी उन पर, रब्बुहुम, उनके रब ने, बिज़म्बिहिम, उनके गुनाह के बाइस, फसव्वाहा, 2 तर्जुमे किए गए हैं, बस उसको आम कर दिया या बस उनको बराबर कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है वो ऐसा है कि देखें जैसे हमें आयत नंबर 12 में पता चला इदन बआसा, वो एक था उनमें,
ٹھیک ہے. سورۃ القمر میں بھی ہے فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. تو وہ ایک آدمی تھا جس نے یہ کام کیا تھا ہلاکت والا، یعنی جس نے اونٹنی کو مارا تھا. لیکن یہاں پہ آیا فعقروها، ان سب نے مار دیا. تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی قوم میں ایک شخص یا ایک جماعت کوئی برا فعل کرتی ہے اور پوری قوم ان کو روکتی نہیں ہے بلکہ ان کی پشت پناہی کرتی ہے، تو وہ پوری قوم اس گناہ میں شریک ہوتی ہے اور وہ پوری قوم جو ہے وہ عذاب کی مستحق قرار پاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلا اس آیت سے. تو پوری قوم جو ہے اس پر ہلاکت کو عام کر دیا گیا. ان کا کوئی نہ بچا، نہ بچہ نہ بڑا نہ عورت نہ مرد، کوئی نہ بچا. بچے صرف وہی جو ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو اور فسواہا کا دوسرا ترجمہ جیسے مولانا صاحب نے کیا، اور برابر کر دیا ان کو، یعنی خاک تر کر دیا، سب برابر ہو گیا، سب مٹی میں ملتا ہے. ولا یخاف عقباہا، اور وہ نہیں ڈرتا ان کے انجام سے. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم.